کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، اسی پر بیان چل رہا تھا۔ آپ حضرات کو ایک مشہور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے حضرات نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا۔ ضرورت اس واقعے کی سنانے کے لیے ہمارے نوجوان بچوں کو اور بچوں کی ہے، ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ میری گزارش یہ ہے، خاص کر ہمارے یورپ میں رہنے والے بچے جو ہے، وہ ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ یہ واقعہ سن کر اپنی اولاد کو سنائے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ بہت جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ بہت کمزور اور ضعیفہ تھی۔ اویس قرنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آنا چاہتے تھے، مگر چونکہ والدہ بہت کمزور تھی، بہت ضعیفہ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی خدمت کرتے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرات جانتے ہو صحابیت کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے۔ کسی نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات ہوئی، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آ گئی، چاہے یہ ملاقات 1 منٹ کے لیے ہو، یہ 1 منٹ کا مختصر وقت اس کو صحابی بنا دیتا ہے۔ بعد میں آنے والے کتنے سے بڑا ولی ہو، غوث و قطب ہو، صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا ہے، اتنا اونچا صحابی کا درجہ ہے۔ تو وہ آنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابیت کا اتنا اونچا مقام جو تھا اس سے روک دیا ان کو، اور کہا کہ نہیں، تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ چنانچہ انہوں نے اتنی اونچی قربانی دی کہ اپنی بوڑھی والدہ محترمہ کی خدمت کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ اویس قرنی مستجاب الدعوات ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یہ عمر ایک شخص ہے، ان کا اس طرح سے حلیہ ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے، ایسے قد و قامت ہے۔ اویس قرنی یمن کے رہنے والے، ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور مغفرت کی دعا کرانا، اس لیے کہ والدہ کی خدمت پر کتنا اونچا اللہ نے مقام فرمایا کہ لسان نبوت سے ان کو مستجاب الدعوات کا لقب ملا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت کو حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کرانا۔ لمبا واقعہ ہے۔ چنانچہ یمن سے جو قافلہ آتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں اویس قرنی کو تلاش فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا، تلاش کے بعد کسی نے بتایا اس حلیے کا آدمی فلاں شخص جو ہے فلاں جگہ پر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، حضور کی بتا ہوئی
جتنی بھی علامات تھی وہ پورے ان میں اترے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ کس سے درخواست کی؟ اویس قرنی سے۔ کون درخواست کرنے والے؟ امین المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اویس قرنی فرماتے آپ امین المومنین ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب ٹھیک ہے، مگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے دعا کرنے کے لیے، آپ سے دعا کرانے کے لیے فرمایا تھا، لہذا آپ میرے لیے میری اس درخواست کو قبول کر لو۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری نسبت یہ بات فرمائی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگاؤ کہ ماں باپ کی خدمت کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابیت کا مقام چھڑا کر صرف ماں کی خدمت کے لیے ان کو آنے کے لیے منع فرمایا۔ اس لیے یہ بہت فکر و توجہ سے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے اور ان کی دعائیں لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ماں باپ حیات ہے، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، اس کی قدر کر لو۔ اس آیت کریمہ کے اندر سے بہت سے احکامات ملتے ہیں ہم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا ترجمہ پہلے بہت تفصیل سے میں کر چکا ہوں۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کے پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہو۔ اف تک نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادناسی بھی بے ادبی نہ کرو۔ اب یہ بے ادبی کا لفظ جو ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر بے ادبی کا جو بھی لفظ ہوگا اس کا استعمال کرنا منع ہوگا۔ جیسے یورپ کے اندر شٹاپ کے دیتے ہیں، ماں باپ کو شٹاپ کے دیتے ہیں، اپنا منہ بند کرو، یا اور کوئی الفاظ جس ملک میں جہاں رہتے ہیں بے ادبی کا جو بھی الفاظ ہو وہ کہنا ممنوع ہو جائے گا۔ لہذا اب ان کی بے ادبی نہ کرے، ان کو ایسے الفاظ سے استعمال نہ کرے جس سے ان کا دل ٹوٹے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اللہ کے رسول نے اویس قرنی کو صحابیت کے مقام سے بھی آپ نے روک دیا، اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے آپ خدمت کرتے رہو ان کی۔ انشاءاللہ میں پھر اسی آیت کے مفہوم کو آئندہ کل کی تعلیم میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔